کہتے ہیں کہ نوبت آ پہنچی ہے ہر شخص پہ مر جانے کی، نوبت آ پہنچی ہے ہر شخص پہ مر جانے کی، اب تو دی جائے اجازت ہمیں گھبرانے کی۔ جی، اس خوبصورت شعر کے خالق ہیں ڈاکٹر محبوب کاشمیری۔ حال ہی میں ان کا مجموعہ شائع ہوا ہے جیلم بک کارنر سے، عکس آب ان کی شاعری کے مجموعے کا نام ہے، اور میں نے فرسٹ ٹائم ان کی شاعری پڑھی اور حیرت انگیز طور پر یہ بہت اچھے خوبصورت شاعر ہیں غزل کے۔ آپ بھی جب ان کی شاعری پڑھیں گے آپ کو اچھا لگے گا۔ میں چاہوں گی کہ ان کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں۔ کہتے ہیں کہ مجھ ایسے سیاہ کار پہ چڑھتا ہی نہیں رنگ، مجھ ایسے سیاہ کار پہ چڑھتا ہی نہیں رنگ، بے رنگ ہوں میں دنیا کی اس رنگ رلی میں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ مشکل قافیے کو شعر میں کھپانا کتنا ایک کمال کی بات ہو سکتی ہے، تو ان کے ہاں ہمیں یہ بھی ملتا ہے۔ پھر ان کے کچھ اشعار جو مجھے پرسنلی بہت اچھے لگے، کہتے ہیں کہ آتا جاتا تو تھا نہیں کہیں بھی، آتا جاتا تو تھا نہیں کہیں بھی، راستہ ہی اٹھا لیا میں نے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ پھر ان کے کچھ اشعار کے ہاں کچھ شعروں میں آپ کو ترقی پسندی کے جو موضوعات ہیں، ترقی پسند موضوعات ہیں، وہ بھی آپ کو ملیں گے۔ کہتے ہیں کہ اتنی مزدوری میں، اتنے دام میں، لے کے گھر کیا جاؤں گا میں شام میں، باپ تو گلفام کہتا تھا مجھے، ویسے کیا رکھا ہے صاحب نام میں، اپنے حق میں ایک نظر دیکھا جلوس، سر جھکا کر لگ گیا پھر کام میں، ایک جیسے دکھ دعائیں ایک سی، فرق ہے تو بس رحیم و رام میں۔ پھر کہتے ہیں جی، ڈاکٹر جی اور کوئی مشورہ، گھر نہیں چلنا میرا آرام میں۔ مزدوروں کے دکھ، مزدوروں کے مسائل، مزدوروں کی تکالیف کا بیان ان کے ہاں ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے دکھ کی کہاں تلافی ہو، پھر بھی تم قابل معافی ہو، یار اتنے سوال اتنی کرید، تم تو اچھے بھلے صحافی ہو، کوئی نکتہ جو مجھ پہ کھل جائے، ایسی رائے جو اختلافی ہو، دل میں میری جگہ نہیں بنتی، صاف کہہ دو کہ تم اضافی ہو۔ اسے کہتے ہیں سہل ممتنع، آسان الفاظ میں بڑی بات کرنا۔ اور آخری شعر جو میں آپ کو ان کا سنانا چاہوں گی، لمبی بہر میں ان کی کچھ غزلیں ہیں اور مجھے بہت خوبصورت لگی۔ شعر کہاں چلا گیا، اور میرا خیال ہے میں اس شعر کو گم کر چکی ہوں۔ چلیں میں آپ کو ان کے چند اور اشعار سناتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ وطن برے نہیں ہوتے، وطن برے نہیں ہوتے، وطن کسی کا بھی ہو، مہک تو سب کی ہے چاہے چمن کسی کا بھی ہو، ہمیں تو یہ ہے کہ ہم بھی چہک رہے ہیں یہاں، سو سیرگاہ میں سرو سمن کسی کا بھی ہو، پڑاؤ کرنا ہے ہم کو ٹھہرنا تھوڑی ہے، بدن کی قید نہیں ہے بدن کسی کا بھی ہو۔ اور پھر کہتے ہیں دور کی بات ہی صحیح محبوب، دور کی بات ہی صحیح محبوب، تم کو اپنے کروں گا میں، یعنی ان کے یہاں محبت کی باتیں بھی ملتی ہیں۔ بہت خوبصورت شاعری ہے، بڑے تنوع ہے موضوعات میں، انداز میں، مختلف جو مشکل قافیوں میں بھی انہوں نے کوشش کی ہے سخن آزمائی کی۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں جو نصیر احمد ناصر صاحب نے کہا، میں تھوڑا سا اسے بھی بیان کرنا چاہوں گی۔ کہتے ہیں کہ محبوب کاشمیری کی غزلوں نے مجھے حیرت سے دوچار کیا، ایسا مدت بعد ہوا ہے، کیونکہ اردو غزل میں گزشتہ کچھ عرصے سے ایک نوع کی یکسانیت اور بے کیفی سی چھائی ہوئی ہے۔ اگر کوئی غزل کو نیا راستہ بناتا بھی ہے تو ایک بھیڑ اس کے پیچھے چل پڑتی ہے، حتیٰ کہ وہ نیا پن بھی ایک کلیشے بن جاتا ہے۔ ایسے میں محبوب کاشمیری نے نہ تو کوئی نیا راستہ بنانے کی شعوری کوشش کی ہے اور نہ کسی بھیڑ چال کا حصہ بننے میں، بس اپنے تئیں ایک فطری اور مختلف انداز کی غزلیں لکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام پڑھتے ہوئے مجھے غیر متوقع طور پر تازگی کا احساس ہوا اور میں یہ غزلیں پڑھتا چلا گیا۔ اور بالکل ایسا ہی ہے، جب آپ یہ کلام پڑھیں گے آپ بھی نصیر احمد ناصر اور مجھ سے متفق ہوں گے، اتفاق کریں گے کہ ہم غلط نہیں کہہ رہے تھے۔ تو پھر دیر کس بات کی، اٹھائیے اپنا فون، اٹھائیے لیپ ٹاپ کھولیے،
جہلم بک کارنر کی ویب سائٹ پہ جائیے، کتاب بک کیجیے، منگوائیے اور ہمیں دعائیں دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ، پھر حاضر ہوں گی نئی کتاب کے ساتھ۔